بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی دوسری کتاب کا آغاز کرتے ہیں اور وہ ہے ہدایت النحو۔ سب سے پہلے تو کسی بھی کتاب کو شروع کرنے سے اس کے مصنف کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اس کا لکھنے والا کون ہے، مصنف کون ہے اس کا۔ تو ہماری کتاب کے مصنف کا نام ہے محمد۔ نام کیا ہے؟ محمد۔ اور ان کی کنیت ہے ابو حیان، اور ان کے والد محترم کا نام ہے یوسف۔ تو محمد بن یوسف ان کا نام ہے، اور کنیت ابو حیان ہے ان کی۔ ابو حیان محمد بن یوسف بن علی بن حیان الاندلسی۔ اندلس کسی زمانے میں اسلام کا مرکز رہا ہے۔ اندلس یہ کسی زمانے میں اسلام کا کیا رہا ہے؟ مرکز رہا ہے، اگرچہ ابھی اندلس مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ اندلس کے رہنے والے تھے، ابو حیان محمد بن یوسف بن علی بن حیان۔ ان کی ولادت اندلس کے شہر غرناطہ میں شوال سن 654 ہجری میں ہوئی ہے۔ ابتدائی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا، علم قرات و تجوید و حدیث میں مہارت کاملہ حاصل کی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ سیوطی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اچھا، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نحو میں جمع الجوامع لکھی، ان کی کتاب ہے جمع الجوامع علامہ سیوطی کی۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں اس کتاب میں جو کچھ ہے وہ میں نے ابو حیان کی تصانیف سے حاصل کیا۔ جمع الجوامع بہت بڑی کتاب ہے نحو کی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ ابو حیان کی جو تصانیف ہے، جو ہدایت النحو کے مصنف ہیں، میں نے ان سے ہی حاصل کیا ہے۔ اسی طرح کتاب سیبویہ، سیبویہ بہت بڑے نحوی تھے، ان کی ایک کتاب تھی کتاب سیبویہ۔ یہ ابو حیان جو ہمارے مصنف ہیں ان کو یہ ازبر یاد تھی۔ ابو حیان کے جو ہم زمانہ لوگ ہیں، ابو حیان کے جو ہم زمانہ لوگ ہیں، ان میں ایک آدمی ہے صلاح الدین صفوی رحمت اللہ علیہ۔ صلاح الدین صفوی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ کانا ابو حیان امیر المؤمنین فی النحو، کہ ابو حیان جو تھے، محمد بن یوسف جو ہدایت النحو کے مصنف ہیں، وہ نحو کے امیر المؤمنین ہیں۔ وہ نحو کے کیا ہیں؟ امیر المؤمنین۔ جیسے صحابہ کرام میں امیر المؤمنین حضرت عمر کو کہا جاتا ہے، اسی طرح محدثین میں امیر المؤمنین کہا جاتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو۔ تو ایسے یہ نحو کے اندر امیر المؤمنین کن کو کہا جاتا ہے؟ ابو حیان محمد بن یوسف رحمت اللہ علیہ کو۔ مصر، عراق، شام، حجاز، یمن، ان تمام شہروں کی طرف انہوں نے علمی سفر کیے، کیونکہ یہ اسلامی علوم کے مرکز تھے، مصر، عراق، شام، حجاز، تو ان کی طرف انہوں نے سفر بھی کیے۔ اچھا جی، ان کے مزاج میں تیزی تھی، غصے والے تھے، مزاج میں تیزی تھی۔ اچھا، اپنے اساتذہ سے بھی انہوں نے نحو کے کافی سارے مسائل میں اختلاف کیے، اور صاف ظاہر ہے اساتذہ سے اختلاف وہی کر سکتا ہے کہ جس کو مہارت تامہ حاصل ہو۔ اپنی بیٹی نزار، ان کی بیٹی تھی نزار، ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ اسی محبت کی بنیاد پر جب نزار کی وفات ہوئی، جو ان کی بیٹی تھی نزار، اس کی وفات ہوئی تھی سن 730 ہجری میں، تو 1 سال تک یہ گوشہ نشین ہو گئے، لوگوں کے سامنے ہی نہیں آتے تھے۔ اب ان کے اساتذہ کی طرف چلتے ہیں۔ ان کے اساتذہ میں ابو محمد عبد الحق ہیں، ان سے انہوں نے فن تجوید حاصل کیا ہے۔ ابو جعفر غرناطی ہیں، اور حافظ ابو علی حسین بن عبد العزیز ہیں، ان سے انہوں نے قرات کی مشق کی ہے۔ بقول عبد الحلیم ابو حیان کے علم حدیث میں 1450 اساتذہ کرام ہیں ان کے علم حدیث میں۔ اور علم حدیث کے اندر یاد رکھیں، جس کے جتنے زیادہ اساتذہ ہوتے ہیں اس کی فوقیت اتنی بڑھ جاتی ہے۔ علم فقہ،
انہوں نے حاصل کیا علم الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ سے، علم الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے علم فقہ حاصل کیا۔ علم منطق اور علم کلام انہوں نے حاصل کیا ابو جعفر بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ سے۔ علم نحو انہوں نے حاصل کیا ابو الحسن ابو جعفر بن زبیر ابو جعفر لیلہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اور اسی طرح ابن زائغ، یہ بھی بہت بڑے نحوی گزرے ہیں، ابن زائغ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی انہوں نے علم نحو حاصل کیا۔ ان کے جو شاگرد ہیں ان میں ابن عقیل، بہت مشہور آدمی ہے ابن عقیل، شرح ابن عقیل بھی ہے، یا ابن عقیل، یہ ان کے شاگرد ہیں۔ اور اسی طرح ابن حشام، یہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے تقریباً 65 کتابیں لکھی ہیں، کچھ کتابیں عربی میں اور کچھ فارسی میں ہیں۔ ان میں سے مشہور کتابیں ہیں ان میں سے ایک قرآن مجید کی تفسیر ہے البحر المحیط، اور اسی طرح شرح تسہیل ہے، شرح تسہیل، منہاج المسالک ہے، منہاج المسالک، اور اسی طرح ہدایت النحو، یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ اور ویسے تقریباً کتنی کتابیں؟ 65 کتابیں ہیں۔ اور ان کی وفات میں علماء کا اختلاف ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سن 743 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ سن 745 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے۔ والصلاۃ والسلام، درود و سلام نازل ہو علی رسولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، محمد، جن کا نام محمد ہے، وآلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر، واصحابہ اجمعین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام پر۔ آج کا سبق یہاں تک کرتے ہیں انشاءاللہ، آغاز ہو گئے، باقی اس کی تفصیل انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔ مصنف کا تعارف آپ نے ضرور یاد کرنا ہے، اور یہ کل سبق میں سنوں گا بھی، یہ سبق سے علیحدہ نہیں ہے، یہ سبق کے ساتھ شامل ہے۔